نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں کے بدل بدل کر اور زمینوں کے بنانا تہوں کی صورت میں، اور اسی طرح دن اور رات کا بدل بدل کر آنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہماری نشانی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسپیس کی، جو 250 بلین گلیکسیز جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں اب تک، اور صرف ہماری جو گلیکسی ہے اس میں، صرف ہماری گلیکسی میں ہی تقریباً 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں۔ جس طرح کا ہمارا سورج ہے اس طرح کا، تو صرف ہماری گلیکسی کے اندر 300 ارب، ہر گلیکسی 250 بلین گلیکسیز ہیں، اور ہر ایک گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج پائے جاتے ہیں۔ لائک اے سن جو ہم دیکھتے ہیں اپنی ارتھ سے، اپنے پلینٹ سے، اس طرح کے سورج 300 ارب ہر گلیکسی کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح کے سورج اتنی بڑی تعداد میں ایک گلیکسی کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح کے 250 ارب گلیکسیز اور ہیں، جس طرح ہماری ملکی وے ہے، ہماری پڑوسی جو گلیکسی ہے اینڈرومیڈا۔ اسی طرح اگر ان کی تعداد جتنی اکاؤنٹنگ کی گئی، اور یہ ساری چیزیں جو اکاؤنٹ کی ہیں سائنس نے، یہ وہ ہیں جن پہ ہمارا علم پہنچا ہے، اور جن پہ نہیں پہنچا وہ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی طرح 250 ارب گلیکسیز لائکا اس گلیکسیز جو ہماری گلیکسیز ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور ہیں 250 ارب کی تعداد میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان پہ ہم گلیکسیز دیکھتے ہیں تو سٹار ہمیں نظر آتے ہیں ان کے اندر، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے صحرا کے اندر ذرے، ہم ریت کے ذروں کو ہاتھ پہ پکڑ کے یوں کر کے اگر پھونک سے اڑاتے ہیں تو وہ اڑتے ہوئے ہمیں صحیح طرح نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو ایک مٹھی میں ریت لے کر اس کے ذرات کو گننا ناممکن ہے، تو پورے صحرا کی جو ریت ہے اس کو گننا تو بلاولا ناممکن ہے۔ تو جتنا صحرا میں ذرات ہیں، اسی طرح کی مانند آسمان میں ستارے ہیں، ستارے موجود ہیں۔ اور اسپیس کو اصل میں جو ناپا جاتا ہے نا، وہ ایسے نہیں ہے کہ مکمل پیمائش کی جاتی ہے۔ ایک ایریا لیا جاتا ہے اسپیس کے اندر، اس کو ناپا جاتا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے مکمل ایریے کے ساتھ، اور اندازہ لگا لیا جاتا ہے بھئی اتنے ستارے ہو سکتے ہیں۔ یا گلیکسیز ہیں، ان کو اندازہ لگا دیا جاتا ہے کہ اتنے ایریا میں اتنے آ رہی ہیں، اتنا بڑا ایریا اسپیس کا، اس کے اندر اتنی گلیکسیز آ رہی ہیں۔ تو اگر ہم اتنے ایریے کو دیکھیں تو اس کو میتھمیٹکس کے ذریعے حل کیا جاتا ہے کہ کتنی گلیکسیز اور ہو سکتی ہیں۔ یہ پیمائش کو ناپنے کا ہے۔ اور جو سفر ٹریولنگ ہے اسپیس کے اندر، وہ ہے لائٹ آف سپیڈ، روشنی کی سپیڈ سے، کیونکہ عام پیمانے سے اس کو نہیں ناپا جا سکتا، جیسے ہمارا کلومیٹر، میٹر وغیرہ جو ہیں ان کے ذریعے، میلز کے ذریعے، مائلز جو ہیں ان کے ذریعے نہیں ناپا جا سکتا۔ اگر ہم اسپیس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، صرف اپنے پلینٹ پر جو ایک معجزانہ طور پہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا پلینٹ ہے جس پہ زندگی قائم ہے، لائف ہے، تو اگر صرف ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی 3 موشنز ہیں۔ پہلی موشن جو اس کی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھومتی ہے زمین، 1 سیکنڈ کے اندر زمین موو کر رہی ہے 1 کلومیٹر، جس سے دن رات بن رہے ہیں۔ یہ پہلی موشن ہے، یوں زمین گھوم رہی ہے، یوں اپنے ہی گرد یوں زمین گھوم رہی ہے، اور اس گھومنے کی رفتار 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر ہے۔ اتنی سپیڈ سے گھوم رہی، 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر کو پار کر جاتی، وہ اس کا جو ایریا گھومنے کا وہ سفر طے کر لیتا ہے۔ موشن نمبر 2، اب موشن نمبر 2 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس میں 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی سپیڈ سے پر سیکنڈ 30 km کلومیٹر کی رفتار کے ساتھ یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے زمین۔
ابھی اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ زمین ساکن ہے یا نہیں ساکن۔ ابھی صرف ایک جو ہے آپ کو میں اس بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جو سائنس نے موشن دریافت کی ہیں زمین کے بارے میں۔ سیکنڈ موشن ہے کہ زمین ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی سپیڈ کے ساتھ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سفر طے کر رہی ہے سورج کے ارد گرد گھوم کر، جس سے موسم آ رہے ہیں، گرمی آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے، دور جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، سورج کے پاس سے گزرتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے۔ یہ دوسری موشن ہے۔ اور تیسری موشن اتنی حیران کر دینے والی ہے، صرف زمین ہی نہیں، زمین کے ساتھ ہمارا پورا سولر سسٹم اور اس کے ساتھ سورج سب مل کر سفر کر رہے ہیں، اور زمین، سورج، پورا سولر سسٹم یہ سفر کر رہا ہے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے۔ 1 سیکنڈ میں سفر کر رہا ہے، اور ویگا سٹار کی ایک سٹار ہے، اس کی طرف یہ 15 ارب سال سے سفر کر رہے ہیں۔ پورا سولر سسٹم، سورج اور زمین سمیت اتنی تیزی سے کر رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ یہ پورا سولر سسٹم ہمارا اتنی تیزی رفتار سے، اور 15 ارب سال سے ویگا سٹار کی طرف یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ آپ ایک بلٹ لے لیں، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے سینکڑوں گنا سپیڈ یہ تیز ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سورج 8.5 منٹ ہم سے دور ہے لائٹ آف سپیڈ میں، اگر ہم دیکھیں ویسے تو 15 کروڑ کلومیٹر بنتا ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں سپیڈ آف لائٹ میں تو 8.5 یعنی 8.5 منٹ لیٹ روشنی زمین پر پہنچ رہی ہے سورج کی۔ یہ روشنی کا زمین پر پہنچنے کا فاصلہ ہے، وقت ہے، یہ جس کو ہم لائٹ آف سپیڈ میں ناپتے ہیں اسپیس کو۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں اچانک سورج ہماری نظروں سے غائب ہو گیا بالکل، تو 8.5 8.5 منٹ تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا سورج کہاں گیا۔ 8.5 منٹ بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ سورج کو کچھ ہوا ہے یا سورج غائب ہو گیا، کیونکہ اس کی روشنی 8.5 منٹ بعد ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو جب سپیس کو ناپا جاتا ہے تو یہ لائٹ آف سپیڈ میں ہے، عام نہیں۔ اگر عام ہم دیکھیں تو 15 کروڑ کلومیٹر دور سورج ہے، تو یہ تو پیمانہ اگر اس کو گلیکسیز پہ لے کے آئیں گے تو وہ تو بہت زیادہ دور ہے، تو یہ ختم ہو جائے گی گنتی۔ سب سے حیرت انگیز جو چیز ہے، حیران کر دینے والی ہے، سائنس کہتی ہے کہ ایک بال پین، اگر میں اس بال پین کو اپنی فنگر پہ یوں کھڑا کرتا ہوں، یوں کھڑا کرتا ہوں، اور اس کو کھڑا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ، یوں میں کھڑا کرتا ہوں اس کو، تو سائنس کہتی ہے اگر وہ 1 ارب سال کھڑا رہے، اس کو میں اپنی فنگر پر یوں بغیر کسی سہارے کے یوں چھوڑ کر 1 ارب سال تک کھڑا رکھوں، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے۔ اس سے زیادہ بیلنس ہے اس کائنات کے اندر، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اتنی کو ترتیب سے، اتنے بیلنس سے ایک سیارہ اپنی جگہ پر ورک کر رہا ہے، تیر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس کا پوری کائنات کا بیلنس اسی طرح ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک بال پین ہم اپنے فنگر پر رکھتے ہیں تو اس کو 1 ارب سال تک رکھا جائے تو اس کے اندر بھی بغیر کسی سہارے کے صرف فنگر پر رکھا جائے بال پین کو، جو رکھنا ناممکن ہے، تو اس سے بھی زیادہ بیلنس کائنات کے اندر ہے، جس نے صرف ایک پینسل کو بیلنس نہیں کیا بلکہ پتہ نہیں 250 بلین گلیکسیز جو کائنات کے اندر ان کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، زمین اور آسمان کا بنانا اور دن اور رات کا پلٹ کر آنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جو چھپی چیزیں، راز ہیں، پنہاں ہیں، ان سے جو ہے انسان باعلم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچان لے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Uh-uh.